اب سائنس کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، یا تو وہ پھر انکار کر دے کسی خدا کا جو نیچر کو چلا رہا، یا پھر اس کے بارے میں پرسیپشن دے دے۔ تو سائنس نے بھی جو طریقہ نکالا، سائنسدانوں نے، کچھ ہوں گے جو مانتے بھی ہوں گے کہ خدا ہے، لیکن موسٹلی نہیں مانتے، تو اس لیے میں ان دونوں نظریوں کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس کے پاس ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ پرسیپشن دے دے وہ ایسا ہوگا، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، انکار کر دے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں سائنس نے انکار کا راستہ اپنایا، سائنسدانوں نے انکار کا راستہ اپنایا کہ ہم نے ہر شے کو توڑ کر دیکھ لیا، ایٹم سے لے کر سیل تک ہر شے توڑ ڈالی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، تو لہذا وہ ہے ہی نہیں۔ لیکن میرے نزدیک تو یہ جھوٹ بات ہے۔ بھئی آپ نے سیل بنایا ہے آرگینک کا، اور ایٹم بنایا ہے ان آرگینک کا، اس سے آگے آپ نے اسے توڑا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے اس کے توڑنے کا۔ اس کو توڑیں گے تو شناخت ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے کہ قابل شناخت حد تک خدا نہیں ہے؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی شناخت نہیں ہو سکتی، مذہب میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ خدا کی شناخت ہی نہیں ہے۔ اور سائنس نے بھی کام کر کے دیکھ لیا کہ قابل شناخت حد تک آرگینک ہو یا ان آرگینک ہو، خدا نہیں ملا۔ تو ایک صوفی کیا کہتا ہے، ایک صوفی کے بارے میں تفصیل تو نہیں جانتا کہ اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، لیکن میرا ایک خیال ہے اپنا، میں یہ کہتا ہوں میرے نزدیک یہ معاملہ ایسا ہے کہ سائنس کے پاس شناخت کا وہ اصول نہیں ہے کہ جس سے خدا کو شناخت کیا جا سکے، اور اگر وہ پا بھی لیتے ہیں تو سائنس تو ریئلٹی کو ڈسکور کرتی ہے، سائنس ریئلٹی کا کھوج لگا کر اسے لوگوں تک لاتی ہے۔ اگر پا بھی لیتا ہے کوئی سائنسدان تو اسے بیان کرنا پڑے گا کہ خدا کی یہ حقیقت ہے، ایسا ہے وہ شناخت میں، ایسا سائنس کے پاس پرنسپل کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا اصول بھی نہیں ہے۔ تو یہاں آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ سائنس نے انکار کرنا مناسب ہے، کیونکہ انہیں اگر اس کی ریئلٹی کو منظر عام پر لانا ہے، اس کی ریئلٹی کا کھوج لگانا ہے، تو پھر سائنس کے پاس کوئی ایسا شناخت کا پہلو ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ آرگینک اور ان آرگینک سے جدا کوئی ایسی شناخت دے سکے کہ یہ ہوگا۔ ان کے پاس پرسیپشن میں کوئی ایسی شکل و صورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس پرسیپشن میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس پرسیپشن میں کوئی ایسی ہیت نہیں ہے کہ جس سے کہہ سکے کہ خدا ایسا ہے، لہذا انہیں پرسیپشن میں جانے سے انکار کر دیا۔ اگر پرسیپشن میں جاتے ہیں تو ریئلٹی سامنے آنی چاہیے، کیونکہ سائنس ریئلٹی کو ڈیکوڈ کرتی ہے، سائنس ریئلٹی کو، حقیقت کو آشکار کرنے کا نام ہے، تو پھر تو آشکار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پرسیپشن بھی لیتے ہیں تو پرسیپشن میں ایک بات نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے، کیونکہ پرسیپشن چوائسز سے ہے کہ آپ نے پرسیپشنز میں سے کس پرسیپشن کو اپنایا ہے۔ اگر پرسیپشن ختم ہو جائے پھر تو ریئلٹی ہے، اگر آپ پرسیپشن کو ختم کر دیتے ہیں پھر تو ریئلٹی سامنے آنی چاہیے۔ اس لیے پرسیپشن میں
سائنس کے بعد مختلف چوائسز موجود رہیں گے، سائنس کے بعد مختلف چوائسز ہوں گے. وہ مختلف چوائسز کیا ہے یہ دیکھنا پڑے. جب ہم ان چوائسز کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں چوائسز ملتا ہی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے پرسیپشن دیا ہی نہیں ہے. سائنس اگر پرسیپشن دیتی تو ایک سے زیادہ چوائسز ہوتے. جب ایک سے زیادہ چوائسز ہوتے تو ان ایک سے زیادہ چوائسز پر کام ہوتا، لیکن کام نہیں ہو سکا ان پر. یہ تو ایک خاص حد پر جا کر ویسے ہی ایٹم بکھر گیا. اب وہ ایٹم ان کے ہاتھ نہیں آ رہا کہ کس کا ایٹم تھا، مزید ہو رہا ختم ہوگی بات.